اب میں گزارش کرتا ہوں جناب اصغر نظیم سید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کے حوالے سے اپنی بات کریں۔ جناب عیّر رحمان صاحب، جناب حارث خلیق صاحب، محترم خواتین و حضرات، یہ مضمون اس کتاب کے حوالے تک محدود ہے، ورنہ حارث خلیق کی جو پہلے کی شاعری ہے اس کا دائرہ یقیناً اس سے بہت وسیع ہے۔ سعادت حسن منٹو نے پاکستان بننے کے بعد کسی موقع پر لکھا تھا کہ یہ جو نئی قوم وجود میں آئی ہے اس کی آنکھوں کا مثانہ بہت کمزور ہے، گریہ کرنے کا موقع تلاش کر کے خوش ہوتی ہے۔ آج اگر منٹو صاحب زندہ ہوتے تو جذبات فروشی اور نفرت پسندی کے شاہکار کالم پڑھنے کے بعد شام کو اینکر پرسنز کی جہاد فروشی اور غیرت افروزی کے نادر نمونوں کو دیکھنے کے بعد یہ ضرور کہتے کہ اس قوم نے اپنی تجارت کو کتنی وسعت بخشی ہے۔ منٹو صاحب کا یہ سال ہے، اس لیے آج کے سیاسی اور سماجی منظرنامے، ابھی رضا رومی صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، اس لیے آج کے سیاسی اور سماجی منظرنامے پر ان کی تحریروں کا پورا اترنا محض اتفاق نہیں ہے۔ جس رخ پر ٹوبہ ٹیک سنگھ اور انکل سام کے نام خطوط لکھے گئے تھے اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ چچا سام کے نام چوتھا خط سے اقتباس: ہندوستان لاکھ ٹاپا کرے، آپ پاکستان سے فوجی امداد کا معاہدہ ضرور کریں گے، اس لیے کہ آپ کو اس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے استحکام کی بہت زیادہ فکر ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہاں کا ملا روس کے کمیونزم کا بہترین توڑ ہے۔ فوجی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ سب سے پہلے ان ملاؤں کو مسلح کیجئے گا، ان کے لیے خالص امریکی ڈھیلے، خالص امریکی تسبیحیں اور خالص امریکی جائے نمازیں روانہ کیجئے گا۔ استروں اور کینچیوں کو سر فہرست رکھیے گا۔ خالص امریکی خضاب لاجواب کا نسخہ بھی اگر آپ نے ان کو مرحمت فرمایا تو سمجھیے پاؤ بارہ۔ اقتباس ختم ہوا۔ سعادت حسن منٹو کی یاد حارث خلیق کے شعری مجموعے میلے میں کو پڑھنے کے بعد اس طرح سے آئی کہ پہلی بار حارث خلیل نے اپنے کسی شعری مجموعے کا پیش لفظ لکھا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ پچھلے 5-6 سال پر آشوب اور تغیرات سے بھری ہوئی زندگی کی مٹھی میں دبے رہے ہیں، اور یہ نظمیں اور چند غزلیں اسی تجربے کے باطن سے پھوٹنے والے چشمے کی طرح ہیں۔ میں حارث خلیق کو ایک ذمہ دار سماجی اور سیاسی کارکن کے طور پر جانتا ہوں۔ وہ پورے سماجی فلسفے کے ساتھ بے حد دیانتدار ایکٹیوسٹ ہے، نہ وہ کبھی کسی سے ڈرا ہے، نہ اس نے واپسی کا راستہ دیکھا ہے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ میلے میں کی شاعری ایک ہی لے میں ڈوبی ہوئی ہمیں بین السطور کچھ دبی ہوئی کہانیوں کا حال بتا رہی ہے، اور اب تو کہانیاں خود ہی باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہیں۔ پریشر کوکر اب پھٹنے لگے ہیں، اب تو ایسی ایسی کہانیاں ابل کر ہمارے چاروں طرف بہہ نکلی ہیں کہ راستہ چلنا اور پگڑی سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ حارث خلیق نے ان نظموں کے تخلیقی تجربے اور حسیاتی فیبرک کا ہمیں اندیا اپنے اس اقتباس میں دے دیا ہے۔ کوٹ: ہماری ریاست کے ادارے باہم دست و گریباں رہے ہیں اور مذہبی شدت پسندی سماج اور سیاست پر حاوی۔ بلوچوں کا خون مزید ارزاں ہوا ہے اور پشتون کئی دہائیوں سے جنگ کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کی اکثریت ہی بے آسرا اور بے امان ہے۔ گزشتہ 5-6 برسوں میں موت پاکستان کے بازاروں، گلیوں، محلوں اور میدانوں میں رقص کنا رہی ہے۔ اقتباس ختم۔ حارث خلیق جیسا سوچنے اور محسوس کرنے والے شاعر کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ناصر کاظمی یا منیر نیازی نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے احساس اور اپنے باطنی کیفیات کو خارجی حقائق سے کسی طرح متعلق کر کے بے حد اعلیٰ قسم کے میٹافر دریافت کر سکتے ہیں۔
وہ فیض بھی نہیں ہے کہ غم عشق اور غم دنیا کو آپس میں ملا کے پی جائیں اور فراز کی طرح اعلان کر دیں کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ حارث خلیق ایک اور ہی دنیا کا شاعر ہے جس کو ورثے میں کئی زبانوں کی شاعری کے قالب اور اسلوب ملے ہیں، ساتھ ہی اس کی زندگی کے مقاصد اور اس کی پیشہ ورانہ زندگی کی ہم آہنگی اس کے لیے شاعری سے بڑی حقیقت ہے۔ اس لیے وہ کتنی کشتیوں میں پاؤں رکھ کر شاعری کے دیوان میں چراغ جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اردو شعری روایت کا ایک دلچسپ اور انوکھا کردار ضرور ہے۔ حارث خلیق کو میں نے سفر میں دریافت کیا اور اپنے حافظے میں کہیں اپنی نانی اماں کی سنائی گئی کہانیوں میں پہچانا۔ حارث خلیق کے ساتھ انڈیا میں 2 سفر کیے اور ہم دونوں نے میزبانوں سے اصرار کیا کہ ہمیں ایک کمرے میں ٹھہرنے دیا جائے۔ وجہ اس کی میری طرف سے یہ تھی کہ میں خراٹے بہت لیتا ہوں، تو ایک ایسا آدمی بھی چاہیے جو مجھ سے زیادہ خراٹے لیتا ہو۔ تو ایسے میں معلومات عامہ کا سہارا لے کر ہم نے ایک دوسرے کو منتخب کر لیا تھا۔ یہ تجربہ ہم دونوں کے لیے بالکل ایسا ثابت ہوا جیسا عمران خان اور ابرار الحق کا ثابت ہو رہا ہے۔ دونوں کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حارث خلیق کی شاعری کے مداح اردو دنیا میں بھی ہیں اور دوسری زبانوں میں ترجمے کے بعد دوسری زبانوں میں بھی موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حارث خلیق کی شاعری دنیا کی تہذیبی روایت اور کہانی کے کرداروں کی عالمی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں کہانی کا رشتہ بہت سی اساطیری اور افسانوی روایات سے کئی رشتوں میں گندھا ہوا ہوتا ہے۔ حارث خلیق نے اپنی نظموں میں کہانی اور کردار کے ان رشتوں کو اپنا استعارہ بنا کر آج کی پیچیدہ حقیقتوں کو نئے معنی دینے کی ایسی کوشش کی ہے کہ نظموں میں فسونکاری کا نقش نمایاں ہو کر شاعری کی ایک نئی تعبیر وجود میں لے آتا ہے۔ ان کے پہلے مجموعے عشق کی تقویم میں کی بیشتر نظموں میں ہماری مشرقی تاریخ کے ساتھ سماجی تاریخ کی علامتوں کو بڑی شعری صداقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ داستانوی کرداروں میں جو اسرار اور معانی کی تہداریاں ہوتی ہیں ان کو عصری صداقتوں میں ٹرانسلیٹ کرنا ہر شاعر کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ نون میم راشد کی مثال موجود ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے تہذیبی تمثیلوں اور مذہبی کرداروں کو نئی بصیرت کے ساتھ استعاراتی سطح پر اسٹیبلش کر کے متھ کو ریالٹی میں بدلنے کی کوشش کی، جسے جیلانی کامران نے بعد میں بہت کامیابی سے استعمال کیا۔ اور اب حارث خلیق کے ساتھ کچھ اور شاعر بھی اپنی تاریخ کی گپھاؤں میں تپسیا کر کے کسی نہ کسی کردار کی چھاؤں میں بیٹھنے کا عمل کرنے میں مصروف ہیں۔ کرشن مہاراج، نجاشی اور جعفر طیار کے لیے نظم سے اقتباس۔ یہ ناصرہ ہے، ببول کے نوکدار کانٹوں کا تاج سر پہ دھرا ہوا ہے۔ یہ شہر طائف ہے، سنگ باری سے خون اتنا بہا کہ جوتا بھرا ہوا ہے۔ یہ فیصل آباد جان جوزف کی قبر ہے۔ اسی طرح نظم میں آج کے ان کرداروں کو اس علامت کے ذریعے نئی تعبیر دی جا رہی ہے جن کو پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے مختلف موقعوں پر مسلوب کیا گیا۔ وہ جان جوزف ہوں جنہوں نے تکفیر کے قوانین کے خلاف احتجاجاً خود کو گولی مار لی تھی، یا منظور مسیح ہوں جسے تکفیر کے الزام میں لوگوں نے مار ڈالا، یا جگدیش کمار ہو جو ایک کارخانے میں مزدور تھا اور جسے ہندو ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ ان سب کرداروں کو حارث خلیق نے تاریخ کے تسلسل میں ایک نئی معنویت دے دی ہے۔ اس مجموعے میں انسانی حقوق اور پاکستان میں اس کی تشویشناک صورتحال کے حوالے سے کمزور طبقوں کو شاہ حسین اور بلے شاہ کی روایت میں آج کے تناظر میں دیکھتے ہوئے کچھ نئی حکایات کے پیرہن بنانے کا عمل بھی موجود ہے۔ غلام اعظم مسلی، نذیر عالم گویا اور طویل نظم کانا باتی کو میں چھوٹے چھوٹے فلیشز میں بہت سی انکہی حکایتیں سنا دی گئی ہیں۔ کچھ نظمیں آج کی سیاسی صورتحال پر تنزیہ رد عمل میں لکھی گئی ہیں، اور ایک نظم نزار توفیق کبانی کی نظم کا تخلیقی ترجمہ ہے جو آج کے پاکستان میں تنگ نظری
اور شدت پسندی کی فضا میں ہماری انسانی قدروں کا نوحہ بن جاتی ہے اقتباس، جہاں سب سوچنے اور لکھنے والوں کا مقدر عرض مقتل ہے، جہاں لب قید ہیں اور جبہ و خرقہ نے تازہ لفظ پر پہرے بٹھائے ہیں، جہاں کچھ پوچھ لینا لائق تعزیر ٹھہرا ہے، وہاں مجھ کو اجازت مل سکے گی کیا؟ اجازت مل سکے گی اپنے بچوں کو میں پالوں جس طرح میں پالنا چاہوں، بتا پاؤں کہ مذہب فرد اور اس کے خدا کے باہمی رشتے کو کہتے ہیں۔ ان نظموں کے ساتھ حارث خلیق کے ان لمحوں کی نظموں میں بے حد سرور، رچاؤ اور حسیاتی گداز موجود ہے جو اس نے شدید اضطراب کے وقفوں میں محسوس کیے ہوں گے۔ میلے میں حارث خلیق کا ایسا جذباتی تجربہ ہے جو اس وقت ہر سوچنے والے کا مقدر ہے، اور اپنی غلام تاریخ کی غلام گردشوں میں دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے یہ طبقے ہر فکری ذہانت اور ہر علمی صداقت کے معنی کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حارث خلیق کے درد مندی کے ان وقفوں میں جو احساس پیدا ہوا ہے وہ بے مثال ہے۔ ایک اقتباس، شاید وہ خواب خوش نما ہم نے کبھی دیکھا نہ تھا، خود پر کیا طاری اسے وہ خواب جو اپنا نہ تھا، یوں تو بہت بھرپور تھا اس خواب میں کیا کیا نہ تھا، لیکن جو آسودہ کرے ایسا کوئی لمحہ نہ تھا۔ شدید اذیت میں جب کبھی وقفہ آتا ہے، حارث خلیق فیض صاحب کے اس شعر کی تعبیر بن جاتا ہے۔ درے قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ بس اب ہم سب کو شدید اذیت میں وقفوں ہی کا انتظار رہتا ہے، کاش ان وقفوں میں کمی نہ آئے۔